قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ قرآن جب ماضی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو وَإِذْ کہتا ہے، جب پلٹ کے دیکھنے کو کہا جا رہا ہو تو وَإِذْ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب دو مقدس محنت کش، دو اخلاص کش مزدور، دو بے داغ معمار انسانی برادری کے لیے تا قیامت بین الاقوامی مرکز رشد و ہدایت کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دو اخلاص کش محنت کش، دو بے داغ مزدور، یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، سبحان اللہ۔ پسینے میں شراب اور جبین اپنے حقیقی داتا کی بارگاہ میں اٹھا کر محنت کشوں کی زبان پہ آرزوئیں مچل جاتی ہیں، تمناؤں کے چراغ جلائے ہوئے خلیل و اسماعیل عرض گزار ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے داتا ہماری محنت اور کاوش کو قبول کر لیجئے نا، قبول کر لیجئے نا، تیرے در پہ دامن پھیلائے کھڑے ہیں اور اس یقین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ تیرے سوا کوئی سننے والا ہی نہیں، جاننے والا ہی نہیں، تیرے سوا کوئی سننے والا ہو تو سنائے، تیرے سوا کوئی جاننے والا ہو تو درد دل بتائے، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں، اس لیے تیرے در پہ دامن پھیلائے کھڑے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم۔ اب علماء کرام سوچ رہے ہوں گے کہ شاہ صاحب نے یہ ترجمہ کہاں سے نکال لیا؟ نہیں، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں، یہاں نفی کا تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں، لیکن ارباب فن بالخصوص قرآن کا مزاج سمجھنے والے حضرات، قرآنی گرامر سے ذوق رکھنے والے، وہ اس سے اتفاق کریں گے کہ جب انداز تخاطب میں تیقن پیدا کرنے کے لیے تکرار کیا جائے تو حسر کی ملاحتیں اور حسر کی لطافتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے دامن سے یہی مفہوم ابھرتا ہے۔ خلیل کہتا ہے انک انت، تو ہی تو ہے، انک انت اردو میں معنی کر رہا ہوں، تو ہی تو ہے، اس لیے کہ انک انت علام الغیوب، تو ہی تو ہے علام الغیوب،
حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں انکا انت السمیع العلیم، تو ہی تو ہے سننے والا جاننے والا میرے داتا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، ہمارے داتا ہمیں اپنے اسی گھر کے سامنے جھکنے والا بنا دے، تسلیم و رضا کا پیکر بنا دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے گھر کے ادب و احترام کے سلیقے سکھا دے، اور اگر ہماری اولاد میں سے کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم پیشگی معافی چاہتے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو بھی درگزر فرما دے۔ تجھ سے معافی نہ مانگے تو کس سے مانگے، تجھ سے بڑا مہربانی کے ساتھ معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں، تو ہی تو ہے شفقت کے ساتھ معافیاں دینے والا۔ باقی تو سارے تانے دیا کرتے ہیں، پوچھا کرتے ہیں کہ کل تک کیا رہا تو، کل تک تو نے کیا کیا، آج کس منہ سے میرے در پہ آ گیا۔ باقی سارے ماضی کو چھیڑتے ہیں، ایک تو ہی تو ہے جو اپنے در پہ آنے والے کو تانا نہیں دیا کرتا کہ کل تک کیا کرتے رہے ہو، آج کس منہ سے میرے دروازے پہ آ گئے ہو۔ انکا انت التواب الرحیم، تو ہی تو ہے شفقت کے ساتھ معافیاں دینے والا۔ اب وہ آرزو خلیل جس سے دارالعلوم مہک رہا ہے اس کی بات چلتی ہے۔ عرض کرتے ربنا وبعث فیہم رسولا، ہمارے داتا ہم نے اخلاص کے ساتھ اس دارالعلوم کو تعمیر کیا، اب اسے آباد کرنے والا بھی میری اولاد میں سے بھیج دے، میری اولاد میں سے بھیج دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ جن کو تو پیغمبر کی اولاد سے منسوب کرنا اتنی بڑی توہین ہے کہ کوئی جرات ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ جن تو ہوئے ناری، باقی رہ گئے دو، خاکی اور نورانی ہونا، اپنا نوری ہو رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اب یہ فیصلہ آپ کر دیجئے، انسان ہے یا انسان نہیں ہے؟ اونچی آواز سے کہلواؤں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت انسان ہے نا؟ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، میرے داتا ہمارے داتا اس دارالعلوم کو آباد کرنے والا استاذ بھی میری اولاد میں سے بھیج دے، وہ اس گھر میں آئے گا، وہ ایک تجزیہ اور بھی رکھتا جاؤں پڑھے لکھے حضرات کے لیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، حق تعالی رسالت کے لیے جسے چاہتا ہے فرشتوں میں سے چن لیتا ہے، انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پیغام رسانی کے لیے فرشتے اور انسان، ان دو میں سے حق تعالی جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ فرشتہ کوئی نبی نہیں بن سکا، فرشتہ کوئی نبی، تو پھر یہاں مفہوم کیا ہے پیغام رسانی کا؟ پیغام رسانی کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے نبیوں تک بات پہنچاتے ہیں، نبی لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں۔ فرشتوں کی پیغام رسانی خدا سے نبی تک، اور نبی کی پیغام رسانی لوگوں تک۔ فرشتے نبی بن نہیں سکتے، فرشتے نبی
قرآن نے کہا نا دو میں سے یستفی من الملائکتی رسل و من الناس، فرشتے نبی بن نہیں سکتے. یہ سلسلہ تو ایک طرف ہو گیا نا. اب رہ گئے ہیں الناس، انسان. خدا جسے چاہتا ہے انسانوں میں سے اس کے سر پہ رسالت کا جگمگاتا ہوا تاج رکھ دیتا ہے. اور ہمارے سنگ دل دوست نبیوں کو انسان مانتے نہیں. عذراء کرم مجھے بتائیں گے کہ وہ پیغمبروں کو کس زمرے میں شامل فرماتے ہیں. اگر پیغمبر انسان نہیں ہوتے تو عذراء کرم بتائیں گے کہ پھر وہ کیا ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے داتا، ہمارے داتا، اخلاص کے ساتھ میں نے یہ دارالعلوم تعمیر کر دیا، اب اسے آباد کرنے والا بھی میری اولاد میں سے بھیج دے. یتلو علیہم آیاتک، وہ اس میں آ کر تیری آیات کے نور سے اسے آباد کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور تیرے بندوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیے کے ساتھ پاک کرے گا، مصفا بنائے گا، مجلا بنائے گا. اور رحمت للعالمین کے دارالعلوم میں قیمتی بننے والے انسان اتنے بلند و بالا ہو جائیں گے کہ ان کی رفعتوں کا مقابلہ روح الامین بھی نہیں کر سکے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد خلیل اور نوید مسیحا بن کر، مراد خلیل اور نوید مسیحا بن کر اسی دارالعلوم میں تشریف لائے. توجہ، اسی دارالعلوم میں جس کا ماحول ابراہیمی آرزو سے مہکتا ہے، جس کی بنیادوں میں خلیل کے پسینے کی حرارتیں، اسی دارالعلوم میں آمنہ کا لال آمنہ کی گود سے امن کا پیغام لے کر، حلیمہ کی گود سے حلم کا ظرف لے کر اسی دارالعلوم میں استاذ بن کے آیا. اسی دارالعلوم میں استاذ بن کے آیا اور کام اتنا کیا کہ آپ سے پہلے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء بھی وہ کام نہ کر سکے جو تنہا آمنہ کے لال نے کر کے دکھایا. آپ سے پہلے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء علیہم السلام وہ کام نہ کر سکے جو تنہا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا.